ترجمان پنجاب حکومت مسرت چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مسرت صاحبہ، پنجاب میں رمضان کے دوران جو لاک ڈاؤن کی اس وقت صورتحال ہے، پہلے تو اس سے آگاہ کیجیے کہ کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ویس۔ بیسکلی دیکھیں، پنجاب نے جو بھی ڈیسیژن میکنگ کی ہے الحمدللہ ابھی تک تو ہم اس میں سکسیسفل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف لاک ڈاؤن اور دوسری طرف ہم نے ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی آپشن بھی اویل کی ہوئی ہے ان علاقوں میں جہاں پہ ہمارے پیشنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں پنجاب کی تو تقریباً 225-30 کے لگ بھگ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کرونا پیشنٹس رپورٹ ہوئے تو ان کو ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا، اور باقی جس کو آپ ایک سمپل لاک ڈاؤن یا نارمل لاک ڈاؤن، آج کل ایک یہ بھی بڑی بحث ہے کہ یہ کون سا لاک ڈاؤن ہے، تو وہ مشروط لاک ڈاؤن جس میں ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے ہاسپٹل فیسیلٹی کے لیے، اینڈ آپ اپنی گروسری یا روزمرہ زندگی کی چیزوں کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، فار سم ریزن یو کین کم آؤٹ، ادروائز ہم نے تھوڑی سختی کی۔ اگر میں کل کی بات کروں، سنڈے اینڈ ٹوڈے منڈے، آج ہم نے یہ جو سڑکوں پہ موومنٹ تھی یہ تھوڑا سا ایک آدھ دن ہمیں رپورٹ ہوا کہ زیادہ ہو رہی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم نے لوگوں کی نقل و حرکت کو تھوڑا لمیٹڈ کرنے کے لیے وداؤٹ اینی ریزن لوگ نہ نکلیں، ہم نے روڈز کے اوپر بھی سختی کر دی ہے۔ ہمارے روڈز کے اوپر، بڑی مین روڈز کے اوپر جو ہمارے ناکے لگے ہوئے تھے وہاں پہ اب لوگوں کو باقاعدہ روکا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ کچھ مین شاہراہیں ہم نے ویسے کمپلیٹ بند کر دی ہیں ٹو ٹیل دا پیپل کہ ابھی بھی ہم نے کوئی اس طرح سے ریلیکسیشن دی نہیں ہے، اور خدارہ باہر سیر و تفریح تو چھوڑیں، ضروریات زندگی کے لیے بھی بار بار نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دن میں یا ویکلی اپنی چیزیں خرید لیں۔ تو اس طرح کی ہم لوگ نہ صرف اویئرنیس اب ہم چلا رہے ہیں بلکہ ہم نے ہماری یہ جو چیک پوسٹ ہیں یا ہمارے جو ناکے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ میسج کنوے ہو گیا ہوا، اور وہ لوگوں کو، پبلک کو اب روک رہے ہیں۔ تو مسرت صاحبہ یہ بتائیں کہ لاہور تو ایک ایسا شہر ہے جہاں پر یہ پکوڑے، سموسے، چاٹیں اور یہ جو ٹھیلے لگنے کا ایک بازار ہوتا تھا اور وہاں پر لوگوں کا بڑا ہجوم بھی نظر آتا تھا، اب اس کو آپ کس طرح سے میک شور کر رہے ہیں؟ ہر بازار میں، ہر ٹھیلے پر تو نہیں کھڑا ہو سکتا نا پولیس والا بھی، اور مطلب کہاں کہاں آپ لوگ کیسے کیسے چیک رکھیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو گنجان آباد علاقے ہیں، اور ہم نے اس چیز کو انکریج نہیں کیا، ڈسکریج ہی کیا ہے، کنڈیشنل کہہ لیں یا مشروط اجازت ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ آپ ٹھیلے بھی نہیں لگا سکتے، اور اس میں بھی ٹائمنگ وہی ہے، مارکیٹ ٹائمنگ جو کہ 9 سے 5 کی ہیں اس کو ہم نے بڑھایا نہیں ہے، تو 9 اور 5 کے بیچ میں اگر کوئی اپنا یہ جو انہی جیسے کوئی بیکری ہے یا کوئی سٹور ہے تو اس کے پاس اگر کوئی اپنا ٹھیلا یا کوئی چیز لگانا چاہتا ہے تو پھر اس کو ٹائمنگ بھی فالو کرنی پڑے گی، نہ کرنی پڑے گی نہیں، کرنی پڑ رہی ہے۔ اور یہ تو بالکل ممانعت ہے کہ آپ وہاں پہ مطلب رمضان میں تو ٹھیلوں کے اوپر بیٹھ کے کھانے کا سوال اس لیے بھی پیدا نہیں ہوتا جب ٹائم 5 بجے کا ہے اور افطار کا ٹائم آپ کو پتا ہے کہ وہ 6 آنورڈ ہے، تو اس لیے بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رونقیں تو مان پڑ گئی ہیں رمضان کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہمیں لوگوں کی زندگی عزیز ہے، یہ رونقیں لگتی رہیں گی۔ جب ہمارے پاکستانی بچیں گے، صحت یاب ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ جو روٹین آف لائف ہے یہ دوبارہ آئے گی، زندگی بحال ہوگی، لیکن اب اس وقت زندگی کا بچنا زیادہ پریورٹائز کیا ہوا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو جو لاک ڈاؤن کی جو ان احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ لوگ ایکشن کیا لے رہے ہیں؟ دیکھیں، ایکشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون کتنی سختی سے فالو کرتا ہے۔ مجھے اگر پتہ چلے گا کہ میرا کوئی دوست یا میری کوئی سہیلی یا کوئی جاننے والا فلاں جگہ موجود تھا، کھا رہا تھا وہاں بیٹھ کر، اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اس کو اتنا 1000 جرمانہ کر دیا، تو میں ڈروں گی کہ بھائی نہیں، میں نے نہیں جانا، کیونکہ بڑی سخت عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لاک ڈاؤن کو کس طرح سے آپ لوگ یقینی بنا رہے ہیں؟ یہ سارے احکامات کو ایکشن کیا لے رہی ہے حکومت؟ جی بالکل، آپ بجا فرما رہی ہیں۔ دیکھیں، بیسکلی تو یہ خالی احکامات نہیں ہوتے، پاکستانی قوم انفارچونیٹلی جزا اور سزا پہ زیادہ بلیو کرتی ہے، اور اس کے لیے دفعہ 144 کا سختی سے ہم نے نفاذ کیا ہوا ہے، اور FIR بھی لانچ ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وائلیشن کا لیول کیا تھا۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، میں پھر آپ کے عرض کر دوں کہ ہماری ٹائمنگ چونکہ ہم نے بڑھائی نہیں ہے، تو اس لیے بازاروں میں کھانے کا یا وہاں سے خریداری کر کے وہاں بیٹھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا
پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا 5 بجے کا ہی ہے. 5 بجے سب کچھ چونکہ کلوز ہو جاتا ہے اور افطاری کا ٹائم بعد میں ہے, تو اس لیے لوگوں کو نہ صرف الاؤ بھی نہیں کیا گیا اور ایسا ہو بھی نہیں رہا. اس کی وجہ کہ ٹائمنگ ہم نے اسی چیز کو پیش نظر رکھ کے نہیں بڑھائی. اور یہ اگلے جو 2 ویک ہیں یہ بہت زیادہ اس میں ہمیں سختی بھی کرنی ہے, ہمیں احتیاط بھی زیادہ کرنی ہے, بیکاز ان 2 ویک کے اندر خدا نخواستہ اگر ہم لوکل سپریڈ کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو سچویشن خراب ہو سکتی ہے. ابھی تک آپ کی جو سچویشن اگر میں پنجاب کی بتاؤں کنٹرولبل ہے. ہماری جتنی بھی الحمدللہ ہم نے جو ارینجمنٹ کی ہیں اس کے اگر کمپیریزن میں دیکھیں تو نمبر آف پیشنٹ بہت کم ہے. البتہ ہمیں آگے فردر اس کے لوکل سپریڈ کو روکنے کے لیے ہی ہم نے یہ جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن والی آپشن ہے ان علاقوں میں جہاں پہ پیشنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں اویل کی ہوئی ہے, وہاں پہ جو علاقے ہیں ان کے پورے علاقے کی ٹیسٹنگ ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ 5000 تک آج ہم نے ٹیسٹ فیسلٹی ہم نے اٹین کر لی ہے, اینڈ دین نیکسٹ ویک میں ہم اس کو 10,000 پر ڈے پہ لے کے جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ. 10,000 ہم رینڈم ٹیسٹ بھی کرنے لگے ہیں, گروسری سٹور سے سیمپل لے لیا, کسی مارکیٹ سے, ادھر ادھر سے, تاکہ ہم لوکل سپریڈ جن میں سمٹمز شو نہیں ہو رہی وہ پرسنٹیجز بھی وی وانٹ ٹو اسٹڈی, بٹ وہ ٹیسٹ بیس پہ ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اس کی لوکل عام جنرل پبلک میں اس کی سپریڈ کی ریشو کیا ہے. تو وہ 10,000 ہم سیمپلنگ لیں گے مختلف مقامات سے, اینڈ دین پھر جی اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مساجد کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے, کیونکہ ایک سروے بھی کیا گیا تھا جس کے اندر ظاہر ہے ہمارے ملک میں تو لاکھوں مساجد ہیں, اس میں 194 مساجد کا سروے کیا گیا اور اس میں یہ آیا کہ جی 80% جو ایسی مساجد ہے جہاں پر جو SOPs ہیں وہ پورے طریقے سے فالو نہیں کیے جا رہے. ظاہر ہے وہ سیمپل سائز تو چھوٹا ہے, لیکن پنجاب کے حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں پنجاب میں جو بڑی مساجد اب میں کیا کہوں کہ میڈیا یا جو سیمپلنگ بھی جب کی جاتی ہے یا ایز اے ٹیسٹ کیس بھی, تو سب سے پہلے بڑی مساجد جہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے ان کی طرف دیکھا جاتا ہے. تو اگر میں ان مساجد کا ذکر کروں بالخصوص لاہور کی, جیسے داتا دربار صاحب کی مسجد, بادشاہی مسجد اور چند بڑی مساجد, تو وہاں پہ تو دیکھ کے اتنا دل خوش ہوا. آئیڈیل سچویشن تھی, یعنی کہ جو 6 فیٹ کا فاصلہ بھی مینٹین رکھا جا رہا تھا, سینیٹائزیشن پہ بھی دھیان تھا, اور ایک جو فزیکل ڈسٹینسنگ اور ہر چیز SOPs ایسے لگ رہا تھا. میڈیا نے جو ہمیں دکھایا, جو ہمارے اپنے جو نیوٹرل چیزوں سے بھی ہم نے اس کو چیک کیا. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو چھوٹی مساجد ہیں, گلی محلے کی مساجد ہیں, وہاں پہ SOPs اس طرح سے فالو نہیں ہو رہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک عرض کروں, میں آپ سے اپیل کرتی ہوں, میں عوام سے, کہ جو تراویح مساجد میں جا کے پڑھنا سنت ہے, اور آج فرض آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں فرض کو پورا کرنا اس کی زیادہ امپورٹنس ہے. اور فرض یہ ہے ہمارا ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, کہ اگر کسی ہیومن لائف کو ہمارے سے خطرہ ہو, اگر کسی کی کوئی وبا پھیلنے کا خطرہ ہو, تو اس وقت فرض حاوی آ جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر نیت ہماری یہ کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, ہمارے بچے, ہمارے بزرگ, ہمارا گھر, ہماری کمیونٹی سیف رہے, تو گھروں میں پڑھنے کا آپ کو زیادہ ثواب اس وجہ سے ملے گا کہ آپ نے ایک فرض بھی پورا کیا, اس کے بھی آپ کو نیت اس کی ثواب ملے گا, پلس یہ تو ہے سنت کی عبادت, تو اس کو گھر میں پڑھنے سے بھی آپ کو ثواب میں, نیکی میں بڑھوتری آئے گی, کمی نہیں آئے گی. تو پلیز خدا را اس چیز کو سمجھیں. اور بلکہ بہت سارے اسلامک سکولرز بھی یہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ جو عبادت ہے, اس میں اگر میں خود, میری فیملی, میری مسلم کمیونٹی اگر ٹربل میں آتی ہے, تو پھر اسلام تو گنجائش کا مذہب ہے, اسلام آسانیاں دینے کا مذہب ہے, اور اسلام میں ہر چیز کی ایک لاجک اور بڑی خوبصورتی, حکمت عملی, اسٹریٹجی اور ریزننگ موجود ہے. تو پلیز آپ اس چیز کو سمجھیں اور اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کو مصیبت میں مت ڈالیں. مسرت صاحبہ ایک اور چیز, ایک تو ظاہر ہے دین تو ہمارا آسانی پھیلانے کا مذہب ہے, رخصت دینے کا مذہب ہے, لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آسانی نہیں ہونی چاہیے, اور وہ ہے ذخیرہ اندوزی, اور وہ لوگ جو کہ رمضان میں اپنے چیزوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, ناجائز منافع خوری کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے؟
जी बिल्कुल, देखें ये जो ऑर्डिनेंस लेके आई फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब ने उसको एज इट इज़ रेप्लिकेट किया और हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जी पंजाब में भी ये बर वक्त है और जो फैसले की जो इस टाइम की जो नज़ाकत के हिसाब से मैं इसलिए बर वक्त कह रही हूँ कि देखें डबल चीज़ों को हमारी आवाम, गरीब आवाम फेस कर रहे हैं। एक तो लोगों का रोज़गार छिन गया ड्यू टू कोरोना क्राइसिस, उसके साथ रमज़ान का बाबरकत महीना जिसमें देखें इस्लाम में अगर रमज़ान का कॉन्सेप्ट समझे तो कुर्बानी और जो हैव्स हैं वो हैव नॉट का सोचें, ज़कात का देना, फितराने का देना, सदका खैरात का करना, अपने आप को भूखा प्यासा रखना, अल्लाह की वो नेमतें जो मुझे मुयस्सर है, मेरे पे हलाल है, वो उस टाइम बाढ़ में अपने ऊपर वो हराम करार देना। तो इस्लाम रमज़ान की प्रैक्टिसेस प्लस इसीलिए ये जो ऑर्डिनेंस है एक ब्लेसिंग साबित हुआ है और होगा। इसकी एग्जीक्यूशन में हम किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ेंगे कि जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, एक तो उनको 3 साल की कैद बामुशक्कत काटना पड़ेगी, मैं कंप्लीट कर लूँ जी, और उसमें उनको जमानत नहीं हो सकती। उनका जो भी हम जब्त करेंगे माल, जो भी उन्होंने ज़ख़ीरा किया होगा उसको ऑक्शन करके उसका 50% डायरेक्ट जाएगा गवर्नमेंट के ख़जाने में और 10% उस बंदे को जाएगा जिसका नाम सीगा राज में भी रखा जाएगा, जो मुखबरी करेंगे, जो बताएंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि इस फलां जगह पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। बाकी जी बाकी जहां तक रह गई मुनाफाखोरी की बात, देखें जी बिल्कुल, उसमें भी हम लोगों ने हमारे सीएम साहब ने हंगामी बेसिस पे ना सिर्फ सारे जो स्टेप्स इंतज़ामिया के साथ, हमारे मिनिस्टर ने भी स्टेक होल्डर्स के साथ दे हैड अ मीटिंग, SOPs फाइनल हुए। इसमें भी हम गवर्नमेंट पंजाब बिल्कुल भी कतई तौर पर किसी को माफ़ी देने का सोच भी नहीं सकती कि जो गवर्नमेंट तयशुदा जो प्राइस होगी उससे अगर कोई बढ़ाएगा, उसके लिए हमने एक पंजाब कीमत एप्लीकेशन का भी आगाज किया हुआ है। उसमें भी जो शहरी हैं अपनी शिकायत दे सकते हैं और वैसे हमारे रैंडम हम लोग इसको छापे मारना कह लें या रैंडम टेस्टिंग कह लें, वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कोई ऐसा आप बता सकती हैं कि जहां पर सजा दी गई हो, कोई एक्शन हुआ हो? जी देखें, इस वक्त मैं अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं आया, लेकिन अगर ये है कि मुझे आप मौका देंगे दोबारा तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स भी बता दूंगी। मुझे बताया गया था कि शायद रमज़ान एंड लॉकडाउन के ऊपर है, हमारे पास फिगर्स आ रही होती है, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास एग्जैक्ट फिगर मौजूद नहीं है। लेकिन ये चीज़ें एग्जीक्यूशन हो रही है, उसकी वजह यह है कि क्योंकि इक्का दुक्का शिकायत तो मसूल हो रही हैं और कुछ लोग जैसे जो टीवी के अंदर जब मैं सुनती हूँ चैनल्स पे कि जी कुछ अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि बहुत सारे आइटम्स हम लोग इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट रुकने की वजह से लोगों ने फ़ायदा उठाते हुए, मैं उनको भी मुनाफाखोरी कहूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे डेट्स अभी इस वक्त तो नहीं होनी थी इंपोर्ट, वो तो उन लोगों ने पहले से कर ली हैं, लेकिन इस आड़ में कि जी चूँकि हम ईरान से बहुत ज़्यादा खजूरें बहुत बड़ी तादाद में आती थी तो वो बंद हो गई हैं, लेमन आता था वो बंद हो गया, इसी तरह बहुत सारी और भी आइटम्स हैं जो हम चाइना से या हमारे नेबरिंग कंट्रीज थे हम वहाँ से मंगवाते थे, बट ड्यू टू बॉर्डर सील है तो हम मंगवा नहीं पा रहे। उसके लिए भी हम कुछ तरीके वजह कर रहे हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए कि जो इस हाड़ में भी अगर उन्होंने पहले से चीजें मंगवाई हुई हैं तो उनकी तो कीमत बढ़ाने का हक नहीं रखते वो। साहिबा तभी मिलेगा जब एक्शन होगा, एक्शन से वाजे हो जाएगा लोगों को कि भाई अब तो हुकूमत जो है वो एक्टिव हो गई है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुसर्रत साहिबा आपका, आपने वक्त निकाला और इतनी तफसील से हमें आगाह किया।